الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين. میری یہ التجا ہے عاجزانہ شاہ جیلانی. میری یہ التجا ہے عاجزانہ شاہ جیلانی. عطاؤں کا عطا
کر دو خزانہ شاہ جیلانی، عطاؤں کا عطا کر دو خزانہ شاہ جیلانی۔ میں تیرے نسب عالی پر ہزاروں بار ہوں قربان، میں تیرے نسب عالی پہ ہزاروں بار ہوں قربان۔ حسینی حسنی ہے تیرا گھرانہ شاہ جیلانی، حسینی حسنی ہے تیرا گھرانہ شاہ جیلانی۔ جہاں سے فیض پاتے ہیں زمانے کے ولی سارے، جہاں سے فیض پاتے ہیں زمانے کے ولی سارے، وہ ہے بس آپ ہی کا آستانہ شاہ جیلانی، وہ ہے بس آپ ہی کا آستانہ شاہ جیلانی۔ گناہوں کے تجاوز سے بہت نادم رہے قاری، گناہوں کے تجاوز سے بہت نادم رہے قاری، بنے اس کی بھی بخشش کا بہانہ شاہ جیلانی، بنے ہم سب کی بخشش کا بہانہ شاہ جیلانی، عطاؤں کا عطا کرے دو خزانہ شاہ جیلانی۔ میری یہ التجا ہے عاجزانہ شاہ جیلانی۔ حمد و صلات کے بعد معزز حاضرین و سامعین، شرکائے اجتماع جماعت المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ماہ صفر المظفر شریف کا مہینہ، جس کی آج 25 تاریخ ہے، جو مہینہ بڑی 11ویں شریف کے نام سے اور بالخصوص عرس غوث الورا کا یہ سالانہ عرس پاک کا مہینہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کی
مساجد و محافل میں اس مہینے میں بالخصوص ذکر غوث سمادانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، میرا محی الدین، سید عبد القادر جیلانی، گیلانی، الحسنی والحسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی حضور نذران عقیدت نظم و نثر میں محافل و اجتماعات میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان کی سیرت و صورت کے تذکرے، کشف و کرامات کے طرز کے ان کے فضائل و محاسن و مناقب جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں۔ آج اسی ضمن میں میں چند موضوعات جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ولایت کی میں 3 قسمیں بیان کروں گا، اور اس میں تھوڑا سا صرف میں نہیں سمجھ لیں کہ پیش کرنے کے بعد ساتھ کوئی کرامات جو ہے ان کا ذکر وغیرہ کر دوں گا۔ ولایت، آپ سید الاولیاء ہیں۔ کیا ہیں؟ سید الاولیاء ہیں، تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں، جس کے بارے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں قلم کھولی اور لکھا۔ کیا لکھا؟ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوں مقام ہے جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انبیاء کرام میں سے مقام ہے، یعنی جس طرح آپ انبیاء کرام کی سردار ہیں، اس طرح حضور غوث سمادانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، میرا محی الدین، سید عبد القادر جیلانی، گیلانی، الحسنی والحسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جو ہیں وہ شخصیت ہیں کہ وہ اولیاء اللہ کے، جس طرح نبیوں کے سردار آقائے نعمت، اس طرح ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم ہیں۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، یہ مولانا رومی کہہ رہے ہیں، جنہوں نے کئی سال قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، اور حضوری آدمی ہیں، وہ شخصیت ہیں، صرف عام ایک محلے کے مولوی نہیں، عام وقت کے مولوی نہیں، ولی کامل ہیں، جنہوں نے مثنوی شریف میں پوری حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور قرآن و حدیث کی تشریحات کی ہیں، وہ ہستی ہیں، اور جن کے بارے میں آپ نے یہ عام جملہ سنا ہوا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ساری عمر علم پڑھا، بڑی عمر علم پڑھا، بہت سی قرآن و حدیث، آیات، حدیث، تفاسیر سب کچھ پڑھا، سمجھنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ حلق سے نیچے نہ اتر سکا، حلق سے اوپر زبان تک رہا، جب تک میں شمس تبریز کا غلام نہ بنا، مجھے نسبت نہ حاصل ہوئی۔ پتہ لگا نسبت کتنا بڑا بھی کوئی عالم ہو، شیخ القرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، جب تک وہ صاحب نسبت نہ ہو، اس کا کوئی مرشد کامل نہ ہو، اس وقت تک اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ فائدہ صرف ہوگا تو دنیا کا فائدہ ہوگا، گلے کے اوپر اس کا اثر ہوگا، لیکن سینے میں اس کو برکات نہیں نصیب ہوں گی۔ روحانی برکات بھی نہ قلبی جو نصیب ہوں گی وہ اس وقت ہوگی جب نسبت کامل روحانی نسبت اسے حاصل ہوگی، طریقت کی نسبت حاصل ہوگی۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس یعنی شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرشد پکڑا، اس سے فیض لیا، تو پھر یہ مقام ملا، مقبولیت ملی۔ اور علامہ اقبال کے اشعار میں بھی، اور جتنے عارفانہ لوگ ہیں ان کے اشعار میں جو تاثیر ہے نا، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی ہے، اور طریقت میں سے منتقل ہو کر آئی ہے۔ ڈائریکٹلی کسی کو یہ فیض نہیں ملا، یہ انڈائریکٹلی فیض ملا ہے۔ اور ولایت کی بات، ولایت 3 قسم کی ہیں۔ عام کو ولی جو ہوتا ہے ایک ولایت ہوتی ہے عام ولی کے پاس، عام جو ہے کسبی بھی ہو سکتی ہے،
کسبی ولایت عام ہوتی ہے جو محنت مشقت کر کے، عبادات کر کے، ریاضات کر کے، یعنی فرائض کے علاوہ تطوع نفلی عبادات صدقات و خیرات کر کر کے وہ اللہ کا ایسا قرب حاصل کرتا ہے، مقرب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو کسبی ولایت پہ فائز کر دیتا ہے۔ منصب ولایت کسبی جو ہے اس کو عطا کرتا ہے، اس پہ فائز کرتا ہے۔ اور دوسری ولایت ہوتی ہے وہ ہے عطائی۔ کیا ہے؟ عطائی۔ یہ ورد و وظائف سے نہیں، کسب سے نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ جس طرح اس کو چاہے وہ کوئی بہانہ عطا کر دے، وہ یعنی نیتاً نہیں کسی کو اس نیکی کے کام کے لیے جا رہا، وہ جا رہا تھا کہیں غلط کام کے لیے، لیکن اتفاقی اللہ راستے میں اس کو نیکی کا سبب بنا دے، اللہ کو وہ ادا پسند آ جائے اور اس کو طیب کرانے کے لیے اللہ کی ذات اس کے دل میں اس جگہ کی، اس نیکی کی محبت ڈال دے، وہ نیکی اتفاقیہ ہو جائے تو اللہ اسے یعنی منظور فرما لے، اللہ کو وہ اس کی ادا اچھی لگ جائے، اس کو منصب ولایت پہ فائز کر دیتا ہے۔ جس طرح چور حضور غوث سے پاک کے پاس چوری کرنے کے لیے آیا تھا، حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک آدمی آیا تو اس کو بھی انہوں نے نگاہ ولایت سے نوازا۔ اور ایک واقعہ اور بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ تذکرہ اولیاء میں بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک نالی کے قریب سے گزرے، اپنے جہاں رہائش تھی نا اس کی نکاسی نالی جو تھی نا، نالی کے کنارے کنارے جا رہے، دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ مغلوظ ہے۔ کیا ہے؟ مغلوظ ہے، غلاظت اس پہ لگی ہوئی، نظر کچھ نہیں آ رہا، لیکن جا رہے تھے شراب خانے کی طرف، شراب کا کام کرتے تھے، نکالتے تھے، بیچتے تھے، کیا اس طرح کو سلسلہ کرتے تھے۔ تو وہ شراب خانے جا رہے تھے جہاں نکال کے پھر آگے بیچتے بھی جو کچھ بھی سلسلہ باقی تھا، جا رہے تھے برائی کے لیے، لیکن راستے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھا مغلوظ نالی میں، نکاسی نالی میں، دیکھ کے دل میں آیا اور کہیں اس کاغذ کے اندر اللہ رسول کا نام نہ لکھا ہوا ہو، اللہ کے نام اللہ اور اس کے رسول کے نام کی کہیں توہین نہ ہو رہی ہو، کہیں بے حرمتی نہ ہو رہی ہو، یہ مقدس کاغذ نہ ہو۔ اس نیت سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو، مغلوظ کو پکڑ کے جا کے اس کو دھویا۔ اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کلمہ پاک تھا اس میں، یعنی توحید کا ذکر بھی آ گیا، رسالت کا بھی آ گیا، وہ ذکر لکھا ہوا تھا، کلمہ پاک لکھا ہوا تھا۔ اس کو جا کے دھویا، دھونے کے بعد اس کو خشک کیا، خشک کر کے اس کو عطر لگایا، خوشبو لگائی اور خوشبو لگا کے بلند مقام پہ رکھ دیا۔ کہاں لکھا؟ یعنی چھت پر بلند مقام پہ رکھ دیا۔ جب رکھا تو ابھی وہ اپنے شراب خانے میں انٹر ہوئے، ابھی بیٹھے نہیں، ابھی اس کی کنڈلی لگائی تھی اپنے شراب خانے کی کہ میں یہ کام کر بہرحال، کیونکہ ڈر تو تھا نا کہیں چھاپا نہ بچ جائے، کوئی ایسا نہ ہو جائے، کرتے تو اپنی چوری ووری تو جس طرح بھی تھی وہ دنیا کی اس چوری کے لیے لگے ہوئے تھے، ابھی بیٹھے نہیں، اسی وقت یعنی کنڈی لگا کے بیٹھنے لگے ہیں، ابھی بیٹھے نہیں پورے، تو اسی وقت دستک ہو گئی، دروازہ چٹکیاں، دل میں ڈر ہے پتہ نہیں کوئی چھاپا لگ گیا، کوئی ایسا بندہ کو آ گیا۔ بھائی چور چوری ہوتا ہے تو اس کو پڑی ہوتی کہیں پیچھے، کہیں نا چور کے پیر نہیں ہوتے، وہ پریشان ہو گئے، لیکن پریشان تو تھے، وہ دروازہ کھولنے کے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ ہاں بھائی کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کس لیے آیا آپ؟ وہ کون ہے، آپ کون ہیں؟ کہنا انا خضر، میں خضر ہوں۔ فرمایا کس لیے آئے ہو؟ فرمایا میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اللہ کا آپ پر سلام لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے آپ کو سلام بھی بھیجا ہے اور بشارت ولایت بھی عطا کر کے وقت کے جو اولیاء ہیں ان کا تمہیں سردار بنا دیا گیا ہے، عام ولی نہیں۔ فرمایا سردار وقت کے جو ولی ہیں ان تمام کا آپ کو سردار بنا دیا گیا ہے۔ کہا میں گناہگار بندہ، کیسا نکما، یہ عمل یہ عمر ہماری بدعمالیاں، وہ کوئی اور بشر ہوگا، وہ بھول کے آ رہے کوئی اور ہوگا،
کہنا نہیں میں رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں بھول نہیں رہا، میں صحیح جگہ پہ آیا ہوں، تو آپ کے لیے آیا ہے، آپ کے بارے میں پیغام مجھے رب کا ملا ہے اور آپ کا ہی سلام میں پیش کرنے آیا ہوں، اللہ کا سلام اللہ کی طرف سے، کہ آپ کو رب سلام بھیج رہا ہے اور مبارکباد اور خوشخبری دے رہا ہے، اور میں اس کو پیش کرنے والا ہوں اللہ کی خوشخبری کو جو رب نے مجھے عطا کی ہے کہ تجھے اس وقت کے جتنے ولی ان کا سردار بنا دیا گیا ہے۔ کہنے لگا کس وجہ سے، کس نیکی سے؟ کہنے لگے ابھی ابھی جس نیکی کو آپ نے کوئی اہمیت نہیں دی، ویسے اتفاقیہ نیکی کی ہے، لیکن اللہ کو وہ نیکی پسند آ گئی ہے، اللہ کو وہ نیکی پسند آ گئی ہے، لہٰذا اس رب کی پسند کی وجہ سے جب تو نے کاغذ کا ٹکڑا پکڑا، مغلوظ کاغذ کا ٹکڑا پکڑا، تو اللہ نے فرشتے کو حکم کیا کہ اس کا دل جو ہے اس کے طہارت، تم دل کی طہارت کر دو، دل کی طہارت، اس کا دل پاک کر دو۔ دل پاک ہوا، فرمایا جب تم نے اس کو عطر لگایا تو رب نے ولایت کا عطر لگا دیا، فرشتے سے کہا کہ اس کی ولایت کا عطر لگا دو، اس کو خوشبوئے ولایت جگہ جگہ پھیلے گی۔ تو جب تم نے بلند مقام پر رکھا تو اللہ نے کہا اس نے میرے نام کو اور میرے رسول کے نام کو بلند جگہ پہ رکھا، اب اس کے نام کو ہم بلند کر دیتے ہیں، اور اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اس ایسا منصب ولایت دیا کہ پوری زندگی پھر آپ کے اندر اتنا فقر و قناعت اور عشق رسول اور آداب اتنے آ گئے کہ آپ ساری عمر پھر ننگے پاؤں نہیں چلے، نہ جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں، بحافی کا مطلب ننگے پاؤں چلنے والا، تو آپ ننگے پاؤں پھر مستانہ یعنی طبیعت کے لحاظ سے اس طرح وہ مستانہ وار چلتے رہے، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت میں مستانہ وار محبت ہو گئی اور ننگے پاؤں چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات و جمادات، نباتات اور پرندے سب کو یہ حکم کر دیا کہ اے نباتات، اے جمادات، اے جتنے پرندے ہو اور جتنے حیوانات ہو، اس علاقے کے جس علاقے میں جن گلیوں میں اس میرے عاشق نے، میرے رسول کے عاشق دیوانے نے چلنا ہے، اس حدود میں تم نے بول و پیشاب نہیں کرنا، تم نے اس حدود سے باہر جا کر، اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی حیوانات کے یعنی دلوں میں، اور پرندوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈالی کہ پرندوں اس آبادی اور اس حدود میں تم نے بول و پیشاب ناپاکی نہیں کرنی، اس حدود سے باہر جا کے چلنی، کیونکہ میرے مقبول بندے نے ان گلیوں میں چلنا ہے، جس طرح اللہ اس نے سمجھا کہ یہ میرا فرش ہے تو اس کے آداب اس نے میرا فرش سمجھ کر کی ہے، تو اب میں اس کو پھر اپنا ہی بنا لیتا ہوں، اسی وجہ سے کہ اس کا تقدس بھی اتنا رکھتا ہوں کہ ساری جتنی عمر اس کی ہوگی یہ بول و پیشاب حیوانات بھی نہیں کریں گے، پرندے بھی نہیں کریں گے، اتنی عزت، احترام اور آداب اور طہارت کے رب نے کروا دی۔ یہ اسے کہتے ہیں ولایت عطائی، اور ایک ہے ولایت وہبی۔ یہ ولایت وہبی جو ہے فرسٹ نمبر پر ہے، کس پہ ہے؟ فرسٹ نمبر پر، اور یہ سب سے بڑی ولایت ہے جو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو خاص طور پر عطا ہوئی ہے، اور اس طرح نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، اور داتا علی حجویری، حضرت مجدد الفسانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، ان تمام کو اللہ نے وہبی ولایات عطا کی ہوئی تھی، اور ان دو لوگوں کو ایک ہے یہ سپرلیٹو ہے، ڈگری ہے، پہلے نمبر پر یہ ولایت کی ڈگری ہے، یہ نصیب ہوئی ان کو، لیکن یہ کسبی اور عطائی انہوں نے بعد میں اختیار کی ہے، لیکن حضور غوث اعظم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بچپن ہوش سنبھالتے ہی ولایت وہبی ہونے کے باوجود آپ نے ولایت وہبی بھی کے ساتھ ساتھ کسبی بھی کی ہے اور عطائی بھی آپ کو ملی ہے، تینوں ولایات ایک وقت میں آپ کے پاس موجود ہو گئی جب سے ہوش سنبھالی۔ جب سے ہوش سنبھالی آپ نے دین کا علم بھی حاصل کیا ہے اور ہاتھ سے کسب بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، آپ ایک دن ہل چلانے کے لیے یعنی پہلے شروع میں سٹارٹ میں ہل چلانے کے لیے گئے تو اب آواز آتی ہے اور جو بیل ہیں وہ بھی آواز دیتے ہیں
آواز انسانوں کی طرح آواز آتی ہے اور ہاتف غیبی سے بھی آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر، اللہ تعالیٰ نے اس کھیتی باڑی کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہیں دین کی خدمت کے لیے کہا ہے، پیدا کیا ہے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے کہا ہے۔ وہ گھر کے دیگر افراد وہ کھیتی باڑی کا کام کرے کرائیں گے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ دینی ذمہ داری ہے، آپ وہ دین کا علم حاصل کریں۔ تو آپ کو مبارکبادیاں بھی بچپن ہی سے ملنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کی جس دن پہلے دن ولادت باسعادت ہوئی ہے نا، اسی رات کو عام بندہ کوئی مبارکباد دینے نہیں آیا، شب اسرا کے دولہ آئے ہیں اور صدر بزم کائنات آئے ہیں، حاکم کائنات آئے ہیں۔ دنیا کے کسی وزیر کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو وزیر اعظم آ کے مبارک دیتے ہیں، اور کسی مرید کے گھر بچہ پیدا ہو تو پیر آ کے مبارک بیٹے کو پیش کرتا ہے، یا کوئی بھی بڑی شخصیت وہ چھوٹے کو مبارکباد آ کے پیش کرتی ہے۔ لیکن قربان جائیں، اور یا کسی وقت تو چھوٹا بڑے کو جا کے مبارکباد پیش کرتا ہے، ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صدر بزم کائنات، حاکم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جان کائنات، آن کائنات، شان کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کے والد گرامی موسیٰ جنگی دوست ابو صالح رحمت اللہ علیہ تعالی کو آ کے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اے ابو صالح، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں وہ بیٹا عطا فرمایا جو میرا بھی محبوب ہے، میرے رب کا بھی محبوب ہے، جو میرا بھی محبوب ہے، میرے رب کا بھی محبوب ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ تیرا بیٹا جسمانی ہے اور یہ میرا روحانی بیٹا ہے، میرا نسبی بیٹا ہے، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، تو اس کا نام عبد القادر رکھ دو۔ اس کا نام حضور کے کہنے پر عبد القادر رکھ دیا گیا، اور آپ روزے دار پیدا ہوئے ہیں۔ کیا ہوئے؟ روزے دار، اور رات یعنی چاند جو ہے صحیح صاف نظر نہیں آ رہا تھا، وہ بادل تھے، ابرآلود تھا موسم، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ پتہ نہیں روزہ ہوا ہے یا نہیں۔ پہ چاند رات، یہ بہجت الاسرار میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ رہا ہوں، اس میں آپ نے یہ لکھا، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بعض لوگ کوئی اور روایت بیان کرتے ہیں، لیکن کیونکہ شیخ محقق سب سے زیادہ محقق ہے، ان کی تحقیق سب سے بڑی ہے، سب سے زیادہ ہے، اس لیے وہ معتبر ہے۔ تو شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ چاند رات آپ کی یہ یوم ولادت ہے، پہلا جس دن چاند رات شروع ہونا ہوتا ہے، پہلا روزہ صبح ہو اور چاند رات ہو، وہ رات ہے آپ کی ولادت باسعادت کی۔ اور جب ابرآلود موسم تھا، ڈیٹ جو پوری ہوئی تھی، لوگ وہ پریشان ہوئے کہ آپ پتہ نہیں روزہ ہے یا نہیں، تو وہ ایک گروپ کی صورت میں آپ کے گھر کے اوپر آ کے دستک دی، اور آپ کے والد گرامی باہر نکلے کہ بھئی چاند کے بارے میں کیا فیصلہ، آپ سید زادوں کا گھر ہے، حسنی حسینی سید ہیں، آپ کی گواہی معتبر ہے، ہم اپنے آپ کوئی بھی نہیں فیصلہ کر سکتے، لہٰذا آپ کے فیصلے کی تائید کی جائے گی، عمل کیا جائے گا اس میں، آپ فرمائیں کیا حکم ہے ہمارے لیے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی میں بتاتا ہوں۔ وہ گئے اپنی وائف کے پاس، حضرت غوث اعظم کی والدہ فاطمہ ام الخیر، کیا نام ہے؟ فاطمہ ام الخیر، یعنی ام الخیر نیکیوں کی ماں، ابو صالح صالحیتوں کا یعنی خیر کی ماں، بہتریوں کی ماں، اور باپ بہتریوں نیکیوں کا باپ، ان دونوں کے مجموعے کا نام غوث پاک ہے، ان دونوں کے مجموعے کا نام غوث پاک ہے۔ تو آپ نے اپنی وائف سے سیدہ فاطمہ پاک سے پوچھا کہ بتائیں کہ میرے بیٹے نے دودھ پیا کہ یہ فیصلہ ہمارے پاس آیا روزے کے بارے میں، کیا فیصلہ آپ کیا دیتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں رات سے میرے بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، ابھی چاند نظر آیا ہے، اس وقت سے لے کے ابھی دودھ نہیں وہ پی رہا، لہٰذا میں گواہی دیتی ہوں کہ چاند نظر آ گیا ہے، چاند نظر آ گیا ہے۔ آپ جبکہ وہ اختلاف آپس میں کشمکش کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے روزہ ہے یا نہیں ہے، اس طرح آتے ہی آپ نے اس جھگڑے کو ختم کیا، اور آپ کے گھر کی گواہی سے سب نے روزہ رکھ لیا۔
آج دنیا میں بڑے بڑے آتے ہیں، آ کے جھگڑے آ کے پیدا کرتے ہیں، لیکن غوث پاک لوگوں نے جھگڑوں کو ختم کیا ہے آتے ہی، اور روزے دار پیدا ہوئے ہیں، روزے دار وہبی ولایت ہے آپ کے پاس۔ تو پتہ یہ چلا یہ اولیاء اللہ، جس طرح مثنوی شریف والوں نے، مولانا رومی رحمۃ اللہ نے کہا کہ جس طرح حضور انبیاء کے سردار ہیں تو وہ ولیوں کے سردار ہیں غوث پاک۔ حضور سراپائے معجزہ ہیں، حضور سراپائے معجزہ ہیں، اور حضور غوث پاک سراپائے کرامت ہیں۔ یہ نہیں کہ غوث پاک جب سے دنیا میں آئے تو پھر وہ ولیوں کے سردار، ان ولیوں کے سردار نہیں۔ یہ ذکر تشریحات میں آتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے، یعنی پہلی امتوں کے بھی جو اولیاء ہیں نا، جن کا قرآن میں ذکر ہے، ان کے بھی آپ سردار ہیں، اور حضور کی ساری امت کے ولیوں کے بھی سردار ہیں۔ کتنی شان ہے! آئے دنیا میں بعد میں ہیں، جس طرح حضور دنیا میں بعد میں ہے، سارے نبیوں کے سردار ہیں، پہلیوں نبیوں کے بھی، اس طرح غوث پاک آئے اگرچہ آخر میں ہیں تو پہلے ولی، جب سے کسی کو ولی ولایت ملی ہے، غوثیت قطبیت ملی ہے، اور جن کا قرآن میں بھی ولایت کا ذکر ہے، ان تمام ولیوں کے بھی سردار غوث پاک ہیں۔ کیا ہے؟ غوث پاک۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ غوث دیا ہے، غوث الثقلین دیا ہے، کہ جو غوث اعظم ہیں، رسول ملے تو رسول اعظم ملے ہیں، امام ملے ہیں تو امام اعظم ملے ہیں، غوث ملے ہیں تو غوث اعظم ملے ہیں، فاروق ملے ہیں تو فاروق اعظم ملے ہیں، اور حسان پاکستان صداخان مصطفیٰ ہمارے وطن عزیز کو جو بڑے ملے وہ محمد اعظم ملے ہیں، محمد اعظم چشتی ملے، وہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اللہ ان کے درجات قرآن کرے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی مدح سرائی کی ہے۔ تو لہٰذا حضور غوث پاک سارے ولیوں کے سردار ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ نے اس ہر نسبت ہمیں عظیم اور اعظم عطا کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان